السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا 11واں پیارا ہے۔ سورہ توبہ کے 2 آیات مبارکہ ہیں جو پڑھی گئی، آیت نمبر 111 اور 112 ہے۔ گزشتہ آیت نمبر 111 کی وضاحت کی گئی تھی۔ بہت تفصیل سے آئی تھی اس میں کہ آیت نمبر 111 میں کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے یہ سودا کیا ہے کہ تم اپنی جان و مال جو ہے مجھے بیچ دو جنت کے بدلے میں۔ اس کی تفصیلات آئی تھی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں، جنت کے عوض میں۔ قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون، بس وہ وقت آنے کے اوپر اللہ کے راستے میں جان بھی دیتے ہیں اور اہل باطل سے لڑ کے ان کی جان بھی لیتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کی طرف سے کٹل اور سچا وعدہ ہے۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کی جو کتابیں تھیں اس سے پہلے بھی، تورات اور انجیل میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی وہاں پہ بھی ارشاد تھا، اور اللہ وہاں پہ بھی یہی بات بتایا تھا کہ جان و مال کو جب تک تم اللہ کے راستے میں نہیں کھپاؤ گے جنت تمہیں ملنے والی نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے شروع سے لے کے اب تک، آخری قیامت تک بھی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے جنت کے متعلق کہ افحسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں اتنے آسانی سے داخل ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے؟ وہ نعمتوں بھری جنت، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، موت نہیں، بیماری نہیں، غم نہیں، خوف نہیں، ہما سدا بہار زندگی، عیش و عشرت کی زندگی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اتنی آسانی سے جنت ملنے والی ہے؟ نہیں، جنت آسانی سے نہیں مل سکتی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر 100 گز یا 50 گز کا مکان بنانے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں ہو سک رہا، ہے نا؟ لیکن پھر وہ جنت اللہ فرماتے ہیں آسمان کے برابر، زمین کے برابر ایک جنت ہوگی، وہ ایک جنت اس کا وارث ہوگا اکیلا۔ تو وہ جنت کیسے مل جائے گی تم کو؟ یوں ہی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے مخمل کے جانیزاؤں پہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں، تمہیں تو جان و مال کو کپانا پڑے گا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے انسان کا جو نفس ہے، اسی لیے اللہ فرمائے کہ تمہارے نفس کو ہم نے خرید لیا ہے، تمہارے خواہشات کو ہم نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔
فرمایا کہ نہیں ہو سکتا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. ابھی تو اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہی نہیں, تمہیں جانچا ہی نہیں, پرکھا ہی نہیں ہے ابھی تو کہ تم میں کون ہے جو مصائب و مشکلات کے اوپر صبر کرنے والا ہو. صابرین, اور کون ہے تم میں مرج مجاہد. ابھی تو یہ باقی ہے امتحان, آخری سانس تک امتحان باقی ہے. اس کے بعد ہی جو ہے جنت کا آپ تصور کر سکتے ہیں. ورنہ اس انداز میں جو ہمارے پاس جو جنت کو جس انداز میں پیش کر دیا گیا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھ لو جنت, وہ وظیفہ پڑھ لو جنت, سمجھ میں آ رہا ہے یا خالی حج کر کے آؤ, عمرہ کر کے آؤ جنت. نہیں, ایسا نہیں ہے مسئلہ. یہ ان لوگوں کو بات بولی جا رہی ہے, صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جانوں کو کپایا تھا, اس کے باوجود اللہ ان کو بول رہے ہیں. وہ آیت کا نزول جو ہے وہ جنگ احد کا ہے, صحابہ کرام زخموں میں چور ہے, وہاں بول رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے نڈھال ہو گئے وہ لوگ, تھوڑی دیر کے لیے نڈھال ہو گئے تھے صحابہ کرام. تو وہاں جب یہ نڈھال ہو گئے تو اللہ بلا, تم کیا سمجھ رہے ہیں تم جنت کو, اتنے آسانی سے ملنے والی ہے جنت. علماء يعلم اللہ الذین خلوا من قبلکم فرمایا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ. ارے ابھی تو وہ آزمائشیں تمہارے اوپر آئی نہیں جو تم سے پہلے کی قوموں پہ آئی تھی. کیسا ہم نے ان کو آزمایا. وقت کے پیغمبر کے ساتھ جو ایمان والے تھے مخلص, وہ لوگ چیخ اٹھے متى نصر اللہ, اے اللہ تیری مدد کب آئے گی آخر. اتنا ستایا جا رہا ہے, اتنے مشکلات, اتنے مصائب آ رہے ہیں, کب آئے گی. اللہ کا اعلان ہوا الا ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد تمہارے بالکل قریب ہے, صرف تم کو امتحان دینا ہے. بس تم یہ ثابت کر دو کہ دنیا نہیں چاہیے, ہمیں آخرت چاہیے. یہ ثابت کر دو تم, اس کے بعد ہم دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے. لیکن ثابت یہ کرو کہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے, یہ پہلے ثابت ہونا ہے. یہ ثابت ہو جانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے, ہم دونوں دیں گے ہم. لیکن امتحان تو اس بات کا لیا جائے گا کہ تم کو دنیا نہیں چاہیے, اور جب دنیا نہیں چاہیں گے, جب اللہ تم کو دنیا دے گا تو پھر دنیا تم اپنے پاس نہیں رکھو گے, اس کو انسانوں میں تقسیم کرو گے, اس کے بعد زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا آپ کو. یہ نظام تھا اسلام کا, اب کہاں ہے وہ. اب تو بولے میرے کو چاہیے, میرے بیوی بچے, میرے اولاد بچے, یہی چکر میں پورے دولت یہی ہے سارے معاملہ. منع نہیں کرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لیکن یہ ثابت کر دو تم پہلے کہ تو دنیا نہیں, آخرت کی زندگی چاہیے. اس کے بعد دنیا بھی دے گا اللہ, آخرت بھی دے گا, اور ایسی دے گا. دیا صحابہ کرام کو, ان کے خدموں میں دنیا ڈال دی گئی. ایران اور روس کے روم کے خزانے ان کے پاس آ گئے. معمولی وقفے کے اندر, بالکل کم 20-25 سال کے اندر مسلمانوں کو جناب علی زمین کے اوپر وہ مملکت عطا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم کو نہیں دی اللہ نے. اور بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ٹکرائی ان سے, لیکن چونکہ پہلا جو اگریمنٹ تھا یہاں پہ اس پہ قائم رہے وہ لوگ. ہم بیچ چکے ہیں اللہ کو اپنی جان و مال. یہ ہے اصل معنی میں. اب ہمارے پاس جنت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اب جنت بولے تو ہمارے پاس یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو جنت مل جائے گی. کچھ لوگوں کو کچھ وظیفے بتا دیے گئے, اتنے مرتبے سبحان اللہ بولو تم, ایک سبحان اللہ بولتے ایک درخت جنت میں لگ جائیں گا. لوگ بول رہے ہیں یہ وظیفے پڑھو, ایک سبحان اللہ بولتے ایک جھاڑ اڑ جائے گا وہاں پہ, دوسرا سبحان اللہ بولتے دوسرا جھاڑ اڑ جائے گا. ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جنت ویران تھوڑا ہی ہے جو جھاڑا ہی نہ سبحان اللہ بولے تو وہاں اٹھ رہے ہیں. اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ جنت کے معنی خود گھنے باغات کے لفظی معنی اس کے گھنے باغات. اب انہیں تو جنت کو ویران سمجھ رہے ہیں, سبحان اللہ پڑھے تو وہاں درختیں لگ رہے ہیں. یہ عجیب معاملہ ہے بھائی برا. بولتے نا اسی لیے قصے کہانیوں ان کی انسان کی عقل مار دی جاتی ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ بہت بڑی کامیابی ہے بیان, اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. جو اللہ جس کو کامیابی بول دے پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا بتائیے آپ. کہ کسی اور چیز کو ہم کامیابی کہہ سکتے ہیں؟ اللہ جس کو کہہ دے سب سے بڑی کامیابی ہے, تو پھر اب ہم کسی اور کو کامیابی کہہ سکتے ہیں کیا؟
نہیں کہہ سکتے ہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صحابہ کرام کے اندر قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طلب پیدا کرے، دوزخ کا خوف پیدا کرے. ہمارے پاس جنت کی طلب ہے ہی نہیں، دنیا کی طلب، دیندار طبقے سے لے کے عام دنیا دار طبقہ، صرف بس ختم. دنیا کی طلب، دنیا کی طلب. اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی. اس کو اللہ فوز الکبیر کہا، فوز المبین کہا، فوز العظیم کہا، جنت کے لیے. ایک محم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے متعلق فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس کے معنی ہے حرص کرنے والوں کو، خواہش کرنے والوں کو جنت کی کرنا چاہیے، کسی اور کی نہیں. فَلْيَتَنَافِسِ الْمُتَنَافِسُونَ، حرص کرنے والوں کو جنت کی حرص کرنی چاہیے، طلب کرنے والوں کو جنت کی طلب کرنی چاہیے. اور ایک مقام پہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی لِمِثْلِ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے والوں کو جنت کے لیے عمل کرنا چاہیے. اس کے پیچھے بھاگ رہے تم لوگ. جو چیز ختم ہونے والی ہے، رہنے والی تھوڑا ہی ہے تمہارے پاس. کیا ساتھ آنے والی ہے؟ دنیا کما بھی لیے تم، کیا تمہارے ساتھ تھوڑا ہی آئیں گے؟ تو یہیں چھوڑ کے جاؤ گے تم. وہاں اصل جو معاملہ ہے جنت کا، وہاں کی کامیابی اصلی کامیابی ہے، حقیقی کامیابی ہے. فوز کبیر ہے، فوز مبین ہے، فوز العظیم ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نام بتائے ہیں سب سے بڑے کامیابی کے. تو ہماری نظر بھی ہمیشہ آخرت پہ ہونا ہے، آخرت پہ. دنیا کو دیکھ کے ہمارے منہ میں پانی آتا ایسا نہیں ہے. انسان ہے، ہم بشر ہیں. لوگ دیکھو کیسا اڑ رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، کیسے بنگلے، کیسے جائے جاتے ہیں. ہمارے پاس کیا کچھ بھی ڈالتا ہے شیطان. اور جب یہ باتیں آئی تو اللہ کے نبی کو اللہ قرآن میں فرما، سورہ الحجرات کی آخری آیت میں، سورہ الحجر کی آخری آیت آپ پڑھیے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا أَزْوَاجًا زَهْرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. نبی کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے مخالفین ہیں، مطلب جو ایمان نہیں لائے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بہت کچھ نواز رہا ہے. اور ان کے تم دنیاوی عیش و عشرت کو دیکھ کے ان کی طرف اپنی آنکھیں مت پھیلائیے آپ. اور کیا ہے بھئی؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، جو دنیا کے لوگوں مختلف ہم نعمتیں دے رکھی ہیں، آپ مت. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، اے نبی یہ منکرین حق میں زمینوں پہ چلنا پھرنا، ان کا دبدبہ، ان کی حکومتیں، ان کی دولت، ان کا پیسے دیکھ کے کہیں آپ دھوکے نہ پڑ جائیں. آپ سب یہیں ڈرے کا ذرا رہنے والا ہے، خالی ہاتھ جانے والے ہیں. یہ تو امتحان کے لیے دے رہے ہیں ہم سب، ان کا امتحان لیا جا رہا ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 12 ہے جو اسی سے متعلق ہے، جنت. اب یعنی یہ جنت میں جانے والوں کے ورک بتا رہے ہیں اللہ. کام کیا ہوتا ہے ان کا، ہوتا ہے نا عمل، کیا عمل ہوتا ہے ان کا، کیا کام ہوتا ہے، وہ بتا رہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں. سب سے پہلے بتایا التائبون، یہ توبہ کرنے والے. توبہ کے معنی وہ توبہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں. توبہ کے لفظی معنی یہ ہیں پلٹنا، پلٹنا. یعنی ہم توبہ کے معنی یہ ہے کہ غلط کام کر رہے تھے، اس سے ہم صحیح کام کی طرف پلٹیں گے. یہ توبہ ہے، اسے کہتے توبہ. التائبون، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی طرف پلٹنے والے ہر حال میں. پھر ایک تو وہ توبہ ہے جو ہم اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، مانگتے ہیں، وہ استغفار ہے. وہ استغفار ہے. وہ اللہ کے متعلق یہ لفظ آتا ہے انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بھی کون ہے؟ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. دیکھیے تواب کے بعد رحیم کا لفظ لایا تو وہاں پہ بھی کیا معنی آتے ہیں؟ اللہ
پلٹنے والا ہے اپنے غضب سے اپنے رحمت کی طرف. اب بندہ جب پلٹیں گا گناہوں سے اطاعت کی طرف تو اللہ کیا کریں گا؟ اللہ اب غضب سے رحمت کی طرف پلٹیں گا اس بندے کے اوپر. جو بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے اب اللہ بھی پلٹیں گے اس کے غضب سے اس کی رحمت کی طرف. انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا نہیں. تمہاری توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگی. اب اللہ توبہ قبول کر کے اللہ پلٹ رہا اپنی رحمت کے ساتھ آپ کی طرف. توبہ کے معنی یہ ہوتے ہیں تائبون، یہ توبہ کرنے والے، ہر آن ہر وقت ہر لمحہ توبہ کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، ان کے متعلق اللہ کیا حکم دیا؟ آپ استغفار کیجیے. واستغفروا، چھوٹی سی سورۃ ہے سورہ نصر میں، استغفروا انہ کان توابا، استغفار کیجیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے متعلق توبہ کے سلسلے میں کہ میں دن میں کم سے کم 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار. اور احادیث میں بات آئی توبہ کے متعلق، توبہ کرنے والا جو بندہ ہے التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گویا کہ اللہ کے نزدیک ایسا ہی گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا، یعنی اب اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، وہ پلٹ رہا ہے. اسی طرح توبہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ توبہ کیا ہے؟ توبہ کے معنی ہیں آدمی اپنے غلطی کے اوپر کیا ہونا؟ نادم ہونا. یہ اللہ کو سب سے بڑا پسندیدہ عمل ہے. بندہ ایک آدمی نیکی کام کر رہا، اچھا کام کر رہا، اللہ کو اس سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے، اعتراف کرتا ہے. یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت ہے. یہ کیا؟ غلطی کر کے ہونے کے بعد غلطی کا اعتراف کرنا، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نادم ہوتا ہوں اس کے اوپر، میں شرمندہ ہوں اس کے اوپر، میں پشیماں ہوں اس کے اوپر. اگر حقیقت میں وہ یہ توبہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ توبہ بہت پسند آئی ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ اسی توبہ کے متعلق فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ ایسی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کیا مانے ہوئے؟ یعنی ایسے گنہگار بندے جو گناہ ہونے کے بعد ایسی توبہ کرتے ہیں کہ اپنی توبہ کے اوپر شرمندہ ہے، اپنی توبہ کے اوپر نادم ہے وہ لوگ، اپنی توبہ کے اوپر پشیماں ہے وہ لوگ. ایسی توبہ کرنے والوں کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ محبوب رکھتے ہیں. یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے ایسے توبہ کرنے والے بندوں سے. اور پھر دیکھیے آپ وہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا جو تذکرہ کیا قرآن میں 5-6 مقامات پہ آتا ہے، اس میں آدمیت اور شیطانیت کو بتایا گیا. آدمیت سے مراد آدم علیہ السلام، شیطانیت. اب کیا ہوا؟ اللہ نے دونوں کو حکم دیا، شیطان کو بھی حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، آدم کو حکم دیا کہ درخت کے قریب مت جاؤ، ہے نا. آدم علیہ السلام بہرحال تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے درخت کے قریب گئے، پھل کھا لیے، اللہ منع کرا تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوچھا میں تم کو منع کرا تھا اس کے قریب نہیں جانا. تو آدم علیہ السلام اپنی غلطی کے اوپر نادم ہو گئے، پشیماں ہو گئے، شرمندہ ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے. وہی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ تیری غلطی، تیرے حکم کی نافرمانی ہو چکے، ہم غلطی کر چکے ہیں، اب ہم پریشان ہیں، شرمندہ ہیں. اگر تو معاف نہیں کریں گا ہمارے اوپر اور ہم پہ رحم نہیں کریں گا
تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہمارا خسارہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کو توبہ کے کلمات سکھائے جو آدم علیہ السلام توبہ کر لیے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔ یہ کیا تھا؟ یہ آدمیت۔ اچھا، اب شیطان کو اللہ حکم دیے تو اے شیطان تجھے حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، اب شیطان کیا بولا؟ شیطان اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرا، الٹا کیا کر دیا؟ انا خیر من، میں کیوں کروں گا، میں اس سے اچھا ہوں، اس سے بہتر ہوں میں۔ اب تعویلات کر دیا، بجائے وہ جو ہے شرمندہ ہونے کے، نادم ہونے کے، تعویلات شروع کر دیا غلطی کے بعد۔ تو غلطی کے بعد توبہ کی بجائے اگر تعویلات کریں گے آپ اور غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے تو یہ شیطانیت ہے، یہ چاہے کوئی بھی کرو، مولوی کرو، ملا کرو، مفتی کرو، کوئی بھی کرو، غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولا کہ تو غلطی کیوں کرا بول دوزخ میں ڈالوں، یہ نہیں بولا۔ تو غلطی کرا تو غلطی کے بعد نادم ہوا نہیں، انہیں انسانیت، غلطی تو ہوگی، بھیجے امتحان کے لیے اللہ نے، غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے جنت میں خود، لیکن آپ نادم ہوئے، پریشان ہوئے، توبہ کرے۔ لیکن یہی معاملہ شیطان کا تھا، شیطان کو بھی حکم دیے تو شیطان غلطی کا اعتراف نہیں کرا، توبہ نہیں کرا، کیا کرا؟ تعویل کرا، انا خیر من بولا، میں اس سے اچھا ہوں، سجدہ کیوں کروں اس سے میں، اس قسم کی باتیں اپنی اکڑ میں آ گیا۔ یہ شیطانیت ہے۔ آج بھی کوئی بندہ اگر اس سے غلطی، چاہے اللہ کے معاملے میں غلطی ہو، چاہے بندوں کے معاملات میں غلطی ہو جائے، اگر جس کے تعلق سے وہ غلطی کیا ہے، زیادتی کیا ہے، اگر وہ اس سے معافی نہیں مانگ رہا اور وہاں پہ نادم نہیں ہو رہا بلکہ تعویلات کر رہا ہے تو اس کے پاس شیطانی عمل ہے۔ غلطی ہوئی ہے، غلطی کا اعتراف ہو رہا ہے، نادم ہو رہا ہے، وہ بیچارہ شرمندہ ہے، تو اس کے پاس آدمیت ہے اور اللہ اس کے گناہ کو معاف کریں گے۔ یہ ہے تائبون، پہلا لفظ جو لایا گیا ہے یہ جنت میں جانے والوں کے جو اللہ نے اوصاف بتائے ہیں، ان کا جو ورک بتایا ہے، کام، وہ ہے توبہ، التائبون، ہمیشہ توبہ کرنے والے۔ ان کی زندگی کا یہ عنوان ہے جلی، توبہ، نادم ہونا۔ اس کے بعد العابدون، کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی پرستش کرنے والے، اللہ کی غلامی کرنے والے، یہ العابدون۔ یہ ہم پڑھے سورہ فاتحہ میں بھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، العابدون۔ اور سورہ زاریات میں کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان کو ہم نے ہماری بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ قرآن میں فرماتے وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اے نبی اللہ کی بندگی کرتے رہی یہاں تک کہ آپ کی موت آئے، وفات ہو جائے، آپ کا انتقال ہو، آخری سانس تک۔ وَعَبُدْ رَبَّكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے نبی اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور اس کے شکر گزار بندے بن جائیے آپ۔ یا العابدون، اس میں کیا ہے؟ العابدون میں عبد کے معنی اصل میں غلام کے آتے ہیں، اور بندگی کے معنی کیا آتے ہیں معلوم؟ تذلل، ذلت، پستی، اسے کہتے ہیں بندگی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اللہ کے سامنے اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں ایک حقیر بندہ ہوں تیرا۔ اپنے آپ کو ذلت کا اظہار کرنا اللہ کے سامنے، بے بسی کا اظہار کرنا، بے بسی کا اظہار کرنا، یہ ہے بندگی اصل میں۔ چاہے آپ کو دنیا کے اندر کتنی تخت و تاج کیوں نہ مل جائیے، اس میں غرے میں نہیں آنا، اکڑ میں نہیں آنا۔ اللہ جو کچھ ہے تیری عطا ہے، جو بھی دیا ہے تو مجھے، ہو سکتا ہے راتوں رات یہ چیز مجھ سے چھین لی جائے، ہو سکتا ہے، ہوا ہے، بڑے بڑے تختے پلٹے ہیں حکمرانوں کے، کل کا بادشاہ پھانسی پہ چڑھا، تاریخ گواہ ہے ہماری یہ ساری۔
کئی ایسے ایسے بستیاں ہیں، کئی ایسے ایسے شہر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو، بڑے بڑے پیسے والوں کو رکھا تھا، ایسے حالات پیدا کر دیے کہ راتوں رات زلزلوں کے اندر جناب یہ شہروں کے شہر دفن ہو گئے، پورا قبرستان۔ کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تیرے مجبور بندے ہیں، تیرے حکم سے دنیا چل رہی ہے، ہماری کوئی اس کے اندر حیثیت نہیں ہے۔ یہ العابدون، اپنے آپ کو مجبور، محتاج اللہ کا سمجھنا۔ العابدون، ہر چیز ہمارے پاس ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ تصور رکھنا اللہ تیرے ہم محتاج ہیں۔ یہ ساری چیزیں دی ہوئی چیزیں کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، تو کبھی بھی لے سکتا ہے، کبھی بھی فقر بنا دے سکتا ہے، یا پھر سب کچھ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود تو ہمیں یہ ساری چیزوں کا محتاج بنا دے گا۔ سب پڑی ہوئی گھر کے اندر، کوئی ایسی بیماری دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ، سب آ رہے ہیں رشتہ دار، آپ مزاج پرسی کے لیے دبا کے کھا کے جا رہے ہیں، لیکن آپ جناب علی بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے ایک کپ دودھ بھی نہیں پی سک رہے ہیں۔ کیا بھائی، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، جناب علی بابا پڑے ہوئے ہیں، کروڑوں پچیاں ہیں، اتنے کھانے اتنے کھا کے وہ مزے کر رہے ہیں، دنیا کی تعریفیں کر کے چلے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ حضرت لیٹے ہوئے ہیں، پیالی ایک چمچہ لے کے بیٹھے ہوئے، بیگم بیٹی وغیرہ، بڑی مشکل سے 3 منٹ 4 منٹ ایک چمچہ دودھ جا رہا، وہاں کھا کے خوب نکل رہے ہیں۔ یہ ہے کیا ہے؟ سب کچھ ہے، مگر دیکھو بول رہا اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت سے اللہ تم کو دیا ہے، یہ نعمتوں کو استعمال بھی کرنا بھی یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ ہی کے عطا سے استعمال کر سکتے تم، اللہ کی مرضی سے استعمال کر سکتے تم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں، کبھی آپ دیکھا ہوگا، کبھی آپ باغیہ میں آپ چلے جائیے، 30-30 50-50 لاکھ کی گاڑی میں آ رہے ہیں، ڈرائیور صاحب لا رہے ہیں، پیچھے سیٹ ہے، صاحب پیچھے ہے، ڈرائیور صاحب نکلے واکنگ بھاگ رہے ہیں، مطلب سیٹ صاحب نکلے بھاگ رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اور ڈرائیور صاحب ایئر کنڈیشن کھول کے بیٹھے ہوئے گاڑی میں۔ کیا ہے یہ؟ سوچو بولے اللہ تبارک و تعالی۔ انسان اللہ کا مجبور ہے، مجبور۔ العابدون، غلام ہیں ہم تیرے، تیرے حکم کے پابند ہے، تو ہمارا آقا، تو ہمارا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ عبادت، پرستش، پوجا صرف اللہ کی، کسی اور کی نہیں۔ العابدون، ہم تیری ہی بندگی کرنے والے ہیں۔ الحامدون، تیسری بات آ رہی ہے، کون ہے یہ؟ اللہ کے بندے جو اپنے آپ کو اظہار کر رہے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، تو واقعی میں اللہ کے بندے ہیں تو ان کی زبان پہ کلمات کیا ہوتے ہیں؟ جو اللہ کا مخلص بندہ ہے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر موڑ پہ اللہ کی تعریف بیان کرتے رہتا، اللہ کا شکر کرتا انہیں، اپنی تعریف نہیں، کسی اور کی نہیں۔ الحامدون، تعریف کرنے والے اللہ کی، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اللہ ہی کی تعریف کرنے والے، کسی اور کی نہیں، نہ کسی لیڈر کی، نہ کسی مرشد کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی مفتی کی، کسی کی بھی نہیں، تعریف صرف اللہ کی ہوگی۔ الحامدون، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی بیس ہے یہ آیت، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے۔ حمد، اللہ کی تعریف، اس کا شکر۔ اللہ سورہ جاسیہ کے آخری آیت میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تعریف صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ آج ہم کو دوسروں کی تعریف کرتے 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 ہماری زبان خوش ہو جاتی ہے، اللہ کی تعریف تم کو کرتے ہی نہیں ہم کبھی۔ اللہ کی تعریف کرنے کے لیے ہمارے پاس زبان ہی نہیں ہے، بلکہ جتنے فرشتے اللہ پیدا کیا وہ سب اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔
یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جتنے مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. اور یہ انسان ہم اللہ کی کھا کے آج اللہ کی تعریف کے بجائے دوسروں کی تعریف بیان کر رہے ہیں، غیر اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. الحامدون ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہیں. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں فرماتا اے نبی آپ اللہ کی تعریف بیان کیجیے، اللہ کی حمد بیان کیجیے. آپ ایک مومن کی زبان پہ اس کا جو ترانہ ہے نا وہ اللہ کی حمد ہونا چاہیے، اللہ کی تسبیح ہونی چاہیے، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. تعریف اسی لیے ہے کہ وہ پوری کائنات کا تنہا رب ہے، وہ تنہا مالک ہے، تنہا خالق ہے. اس کی مملکت میں نہیں، اس کی کائنات میں. اللہ اس کائنات کا مالک ہے تو اس کی اس کائنات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اس کی مملکت میں، اس کی کائنات میں کوئی شریک نہیں ہے. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، اس کا کوئی باپ ہے، کوئی نہیں. وہ سبحان ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ سارے شریکوں سے بالکل پاک ہے. جو مومن ہوگا، اللہ کی بندگی کرنے والا ہوگا. لیکن نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت کہاں سے شروع ہو رہی ہے آپ کی؟ شروع کہاں سے ہو رہی ہے عبادت؟ اللہ کی حمد سے ہو رہی ہے نا. رکعت باندھی اس کے بعد کہاں سے کر رہے ہیں اب آپ؟ الحمدللہ. نماز بندگی ہے اللہ کی، عبادت ہے. لیکن وہ عبادت جو شروع ہو رہی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ کے شکر کے ساتھ. سارا لب لباب یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد، اس کا شکر اس کی زبان پہ ہوئے ہر آن ہر لمحہ. الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے. خیریت سے رکھا الحمدللہ. بیمار بھی ہے الحمدللہ، اس کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے. یہ بیمار بھی ہے تو اس کی حکمت ہے. پریشانی میں بھی آئے کچھ، وہ بھی حکمت ہے. فاقہ بھی ہو رہا تو وہ بھی اللہ کی حکمت ہے. یہ ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ ہمارا جو امتحان لے رہا ہے تو کون سی چیز میں ہمارے لیے فائدہ ہے. وہ حکیم ہے. وہ کوئی چیز ہم سے چھن جا رہی ہے، وہ بھی حکمت ہے. دیکھیے آپ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں سے ظاہر ہے کہ بچہ گاڑی چلا رہا، اچھا آپ کو معلوم ہے موٹر چھین لیتے، آپ نہیں چھین لیتے؟ سائیکل موٹر چھین لے کے اندر رکھ دیتے لاک ڈال کے. کیا مطلب کہ آپ کی دشمنی ہے آپ کے بچے سے؟ آپ کو نہیں، آپ کا نقصان ہے بچے کا. آپ کو ہمدردی ہے آپ کے بچے سے، اسی لیے آپ گاڑی کو روک لیے. آپ خالی بہت سارے بچہ بیمار ہے، کچھ اچھی چیز کھانا چاہتا ہے لیکن ڈاکٹر پرہیز کیا، نہیں دلاتے. آپ بہت پیسے آپ کے پاس لیکن نہیں دلاتے. آپ کیا نفرت ہے آپ کو اولاد سے نہیں دلانے سے؟ نہیں، آپ کے بچے کے لیے نقصان ہے وہ چیز. یہ حکیم ہے اللہ، وہ علیم ہے اللہ، وہ حمید ہے اللہ، وہ حمد والا ہے. تعریف اس کے لیے ہے ہر حال میں، ہر حال میں. تعریف صرف اس کے لیے، کسی اور کے لیے. اور خاص طور پہ عبادات کے جو مقامات ہیں نا، وہاں پہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف ہو رہی نہیں. کہ قرآن میں آپ سورہ جن پڑھیں گے، اس میں یہ آیت مبارک آتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. دیکھیے مساجد صرف اللہ کی عبادت کا مقام ہے. وہاں پہ کسی غیر اللہ کی بڑائی، کسی غیر اللہ کی تعریف اللہ کو غضبناک کرتی ہے. اللہ کے گھر میں آ کے آپ دوسروں کی بڑائی بیان کرتے ہیں، دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، آپ دوسروں کے قصیدے گاتے ہیں. آپ اللہ کے گھر میں آ کے وہ بھی تو منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ کیا ہے؟ الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، تعریف کرنے والے، اس کا شکر ادا کرنے والے. السائحون،
سائی ان کے دو مانیں گے یہاں پہ لوگ. ایک تو وہ ہے اللہ کے راستے میں سیاحت کرنے والے, گھومنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے والے, زمین میں چل پھر کے. دوسرے معنی کہ روزہ رکھنے والے, یہ بھی معنی اس کے ہوئے ہیں. تو بہرحال دونوں بھی معنی اگر لے لیے تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو آپ دیکھیں گے, آپ کی زبان سے بے ساختہ الحمدللہ نکلیں گا. کوئی بھی چیز دیکھیں گے آپ, الحمدللہ, اے مالک تیرا کیا قدرت ہے تیری, کیسا احسن الخالقین ہے, یہ کیسے چیز کو پیدا کر رہا ہے, طرح طرح کی چیزیں پیدا کر رہا ہے. ہم گھومیں گے پھریں گے زمین کے اوپر ادھر ادھر, کہیں بھی سیاحت کے لیے جائیں گے, کہیں بھی گھومنے, اللہ کی قدرت کے نشان ہم دیکھیں گے. کہیں پہاڑوں پہ اللہ غور کرو بولا, کہیں پہ پرندوں کو غور کرو بولے اللہ تعالیٰ, کہیں پھولوں کو غور کرے بولے اللہ تبارک و تعالیٰ, کہیں پھلوں کے اوپر نظر ڈالو بولے اللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھو تو سیم کیسے کیسے چیزیں پیدا کر رہے ہیں. دیکھو اللہ فرماتے ہیں چڑیاؤں کو دیکھو, ان کے رنگتوں کو دیکھو, ان کے اڑنے کو دیکھو, ان کی بناوٹ کو دیکھو, ان کے پیروں کو دیکھو, ان کو کھانے کے لیے جس جانور نے بنایا اس کی چونچ کو دیکھو. آپ کیسے اللہ بتا رہا ہے. آپ ایک چیل کو دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی چونچ بنایا ہے کہ اس کے اندر چبھتی ہے تو پھر نکل نہیں سکتا, اس کے پنجے ایسے مضبوط ہوتے ہیں, اڑتی ہے ہوا کے اندر. غور کیجئے, چیل کئی کلومیٹر کی دور کے اوپر سے نظر ڈالتی ہے تو ذرا جو آ کے ڈائیو مارتی ہے تو فوری وہاں پر اس کا نشانہ اتنا پکا ہوتا ہے, اس کو لے کے اپنے پنجوں سے اڑ جاتی ہے. آپ سامنے کھڑے, وہ چیز آپ کو نہیں دکھ رہی, وہ آپ کے سامنے, لیکن چیل آپ کے سامنے سے اڑی, کوئی چیز لے کے اڑ گئی, اتنی دور سے دیکھی وہ. دیکھیے آپ سوچو, چھوٹا سا ایک مرغی کا بچہ انڈے میں سے نکل جاتا ہے باہر پھوڑ کے, پھر غور کرو ذرا اس کے اوپر, یہ انڈا تھا, ایک انڈے میں سے وہ نکلا, پھر اس کی چونچ دیکھو, کچھ ایک گھنٹے دو گھنٹے کے اندر میں چونچ مارنا شروع کر دیتا ہوں. اور ریتی میں اس کا دانا چونچ مار کے ریتی نہیں اٹھاتا, وہ دانا اٹھاتا. آپ وہ دانا اٹھائیں گے تو 4-5 ریتی کے کنکرے آپ کو آئیں گے, انگلی سے اٹھائیں گے آپ, لیکن وہ چونچ مارتا ہے تو صرف دانا اٹھاتا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ. سوچو آپ, کبھی دیکھو, کبھی بیٹھ کے آپ, ریتی ہے بھائی, ریتی میں ایک معمولی سا دانا پڑا ہوا ہے, آپ وہ دانا انگلی سے اڑے تو اب ریتی بھی آپ کے ساتھ, لیکن وہ چونچ مارتا ہے, صرف دانا اٹھاتا ہے. یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الحامدون. اسی لیے فرمایا سائحون, سیاحت کرنے والے, گھومنے والے, پھرنے والے اللہ کے راستے میں. اور راکعون, رکوع کرنے والے. ایک رکوع تو وہ ہے جو نماز کا ہوتا ہے, اور یہ رکوع کے معنی وہ ہوتے ہیں کہ ہر معاملے میں اللہ کے آگے جھکنے والے, نرم مزاج. ایک تو ہوتا ہے کہ کمر سے جھکنا, ایک ہوتا ہے کہ اپنے دل کو نرم کرنا, دل کو جھکانا, دونوں باتیں اس میں. راکعون, ایک تو وہ رکوع ہو گیا نماز کا, اللہ سورہ حج میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے مومنو, اللہ کے آگے جھکو, اللہ کے آگے سجدہ کرو, اللہ ہی کی بندگی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ, اور اچھے کام کرتے رہو, خیر کے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور یہاں پہ فرمایا کہ الراکعون, یہ رکوع کرنے والے, عاجزی کرنے والے, اللہ کے آگے ہر معاملے میں جھکنے والے. الساجدون, یہ سجدہ کرنے والے. سجدہ یہ انسان کی عاجزی کا سب سے آخری حد ہے. یہ اس کے بعد انسان کا وجود ختم ہو جاتا. ہاتھ پھیلائیں گا پہلے نہیں, پھر اس کے بعد جھک کے سلامی کریں گا, کچھ جھکیں گا اور عاجزی کریں گا. آپ ہاتھ پھیلانا خود ایک عاجزی ہے, اور زیادہ عاجزی کے لیے جھک جانا ہے, اور بھی زیادہ عاجزی بولے تو پیروں پہ پڑ جانا. سجدہ سب سے زیادہ اب انسان کا آخری, یعنی اللہ سے مانگ رہا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں, آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہوں تو میں آپ کو کچھ دے سکتا ہوں, کیونکہ معاملہ آپ کا, میرا, بندے کا ہے, آپ کو کوئی ضرورت ہے میرے پر, میں آپ کو دے رہا ہوں. لیکن معاملہ اللہ کا ہے. اب اللہ کے آگے میں عاجزی کر رہا ہوں, اور اللہ کو میں کیا دے سکتا ہوں؟ اللہ کو دینے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے,
اس کا بخشا ہوا یہ میرا وجود ہے اور میں اپنے سارے وجود کو اس کے آگے نچھاور کر دے رہا ہوں. تجھے کیا میں دے سکتا ہوں پروردگار؟ یہ تیرا وجود تیرا ہے، تو نے مجھے وجود بخشا ہے پورا، اور میرے سارے وجود کو میں تیرے آگے نچھاور کر دے رہا ہوں. میرا کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تیرا دیا ہوا وجود ہے. یہ ہے عاجزی. اور پھر سوا جھک کے سجدے میں جا کے کر رہا کیا انہیں؟ سبحان ربی الاعلی. دیکھیے آپ کلمات بھی کیسے ادا کر رہا ہے. سبحان اللہ، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے تو، اور تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پاک ہے، تجھ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اور ہر کمزوری کا میں بندہ ہوں. میں یہ ہے اعتراف کر رہا ہوں سجدے میں جا کے. رکوع اور سجدہ. اس کے بعد کیا بات آئی پھر؟ العامرون. یہ تو انسان کا اللہ سے ڈائریکٹ معاملہ تھا یہاں تک. اب یہاں سے جو آگے بات آ رہی ہے وہ انسانوں سے انسانوں کا معاملہ ہے. ذرا العامرون، یہ جنت میں جانے والے لوگ کرتے کیا ہیں؟ ان کا ورک کیا ہے؟ اب یہ لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں. احکامات جو اللہ نے کتاب میں بتائے وہ احکامات قرآن کے سناتے ہیں. اللہ کے العامرون، امر. عامرون کے معنی امر، حکم دینا. آپ اپنا حکم نہیں دیں گے، آپ اللہ کا حکم بتائیں گے. آپ عامرون سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا حکم بتائیں گے آپ. اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، ارے بھائی آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے اس کام کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے. ارے بھائی آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں یا قرضہ لے رہے ہیں، ارے بھائی اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ بولے لکھ لو، بولے دو گواہ کو رکھو، بولے اللہ کا حکم ہے. ارے وہ نکاح کرنا چاہیے، اللہ کا یہ حکم ہے. اب بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے احکامات ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ العامرون، اللہ کے احکامات لوگوں کو بتاتے ہیں، سناتے ہیں. بھائی اللہ کا یہ حکم ہے، ان کا ورک ہے، ان کا مشغلہ ہے، ان کی ڈیوٹی ہے. یہ کس کی؟ جو اللہ نے جان و مال کو خرید لیا ہے ہماری جنت کے بدلے میں، ان کی ڈیوٹی ہے. العامرون بالمعروف، یعنی معروف کے معنی عرف عام میں جو اچھا کام ہے اسے معروف کہتے ہیں. اور یہ برابر اچھے کام کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. والناہون عن المنکر. قرآن میں دو باتیں ایک ساتھ آئی ہیں کبھی بھی. نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے. دو باتیں ہیں، بیلنس ہے. یہ بیلنس کیا ہے؟ اچھے باتوں کا حکم دیو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، غریبوں کو کھلاؤ، مدد کرو، یہ کرو وہ کرو. یہ سب کیا ہے؟ یہ اچھے کاموں کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا. اچھے کاموں کا حکم دیں گے تو کوئی بھی ارے اچھی بات بول رہا نا بھائی بولتے آپ کو، مخالفت نہیں کرتے آپ کی. جہاں برے کاموں سے آپ روکیں گے، یہ کیوں کر رہا بھائی تو، یہ تو حرام ہے نا، تو مسلمانوں کے یہ کر رہا، ارے بھائی تو قرآن کے خلاف ہے نا، سنت کے خلاف ہے نا، یہ کیوں کر رہا تو، آپ کی مخالفت شروع ہو جائے. کہاں شروع ہو جائیں گی؟ برے کاموں سے روکنے کے اوپر شروع ہو جائے. کیونکہ اب شیطان سے پنگا ہو رہا آپ کا. پہلے کیا تھا؟ خالی اللہ کی بات بولتے چلے آ رہے ہیں. اب برائی سے روکنے میں اب شیطان سے پنگا پڑ رہا. آپ دیکھو، آپ کبھی عملی طور پہ کوئی بھی انکار نہیں کریں گے. آپ اچھا کام کرو بھائی، آپ سب بولے او بھائی ارے اچھا، چار لوگ تائید کر دیں گے آپ کیا، ارے انہیں کیا اچھی بات بول رہا نا. لیکن برائی کے خلاف اگر بولو گے تم، یہ ملاوٹ کیوں کر رہے ہیں بھائی آپ، لیڈر صاحب آپ جھوٹ کیوں بولے، آپ وعدہ خلافی کیوں کر رہے ہیں بھائی، یہ تو قرآن کے خلاف ہے نا، آپ مسلمانوں کے کیوں کام کر رہے ہیں. آپ روکو تو صحیح. آپ یہ روکنا فتنہ بنتا ہے. یہ ہے امتحان اصل میں. اسی لیے لوگ کیا کر دیا اکثر دعوت و تبلیغ میں، اس کو لے لی اچھی باتیں بولتے رہو، برائی کو نہیں روکنا، نہیں منع نہیں کرنا اس کو، کیونکہ منع کرے تو فساد ہوتا ہے. ان کو معلوم ہوتا اللہ بول رہے ہیں نہیں، جب تک روکیں گے نہیں تمہاری تبلیغ نہیں ہوتی. اللہ قرآن میں دو باتیں بولا. کیا بولا؟ وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ ہی کی بندگی کرو. آگے کیا جملہ ہے؟ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ، شرک مت کرو.
آپ لوگوں کو بول دو پھر اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی کوئی بھی ہو بھائی صحیح ہو رہا، ارے بھائی یہ کیا شرک کر رہے ہیں قبروں پہ جا کے سجدہ کر، یہاں ہوں گا آپ جھگڑا، آپ اللہ کی بندگی کرو تو بولتا ہو نے کچھ بولتا ہو نہیں. اللہ جو دوسرا جملہ بولا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ ہے اصل تبلیغ، شرک سے روکنا ہے، آپ کو بتانا یہ شرک ہے، اللہ کی بندگی کرو لیکن شرک مت کرو ساتھ میں. اور یہاں بھی الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اچھی باتیں کیا ہے بتاؤ اور بری باتوں سے روکو، یہ ہے اصل معاملہ. کوئی بھی رہن دو چھوٹا بڑا، بولنا ہے آپ کو، حکمت سے بولیے، آپ موقع اور محل سے بولیے آپ. ہاں یہ بات ہے ضرور، اس میں ہر جگہ برائی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو، ہمارا کام ہے جہاں بھی برائی دیکھے ہم حسب استطاعت اسے روکنے کی کوشش کرنا. بھئی یہ منع ہے، یہ چیز مسلمان ہے تو مسلمان کے طریقے سے اس کو سمجھائیے، غیر مسلم ہے تو غیر مسلم کے انسانیت کے حساب سے اس کو سمجھائیے. آپ طریقے دونوں کے الگ الگ یہ سمجھانے کے ہیں. ایک مسلمان ہے تو اس کو بالکل سمجھائیں گے بھئی یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، سنت ہے، اس کو وہ بولو، آپ سمجھائیے. آپ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برے باتوں سے، برے کاموں سے، برے خیالات سے روکنا، لوگوں کو روکنا. حدیث میں کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات فرمائے؟ 3 باتیں فرمائے اس میں کہ دیکھو من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی، اگر تم میں سے کوئی بری بات دیکھا، کوئی برا عمل دیکھا، برا کام دیکھا، اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے تو ہاتھ سے اس کو بدل دینا چاہیے. وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ کی طاقت نہیں ہے، نہیں چل سکتا ہاتھ، اس کی طاقت نہیں ہے، اگر زبان سے بول سکتا ہے تو زبان سے بولے اس کو. وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فرمایا اگر زبان سے بھی بولنے کی نہیں ہے طاقت اس کے پاس تو پھر کم از کم اس فعل کو وہ اپنے دل میں برا جانے، اور وہ جہاں وہ فعل ہو رہا ہے وہ وہاں پہ نہ بیٹھے نہ رکے، چلے جائے وہاں سے. آخری درجہ ایمان کا ہے، آخری درجہ ایمان کا ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٌ، اگر دل کے اندر بھی آپ کو اس گناہ سے کوئی کراہیت نہیں ہے، نہیں ہو رہی، کچھ کراہیت نہیں ہو رہی آپ کو، تو پھر اللہ کے نبی نے اب تمہارے پاس ایمان کی حرارت نہیں ہے، بولے اللہ کے نبی. آخری درجہ ایمان کا ہے، رائی کے دانے کے برابر ایمان یہی ہے. اصل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، لیکن کب؟ جب زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم وہاں جو کام ہو رہا برا اس کو مکروہ سمجھو، اس کی کراہیت محسوس کرو. جیسا کوئی بدبو آ رہی ہے جاتے جاتے تو فوری تیز چلے جاتے وہاں پہ. آپ کوئی چوہا کوئی گھوس مر کے پڑی ہوئی جا رہی تو سمجھ میں آ رہا فوری نکلتے زب 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 وہاں پہ، کیوں؟ کراہیت ہے آپ کو. اسی طرح کوئی گناہ ہو رہا، کوئی نافرمانی ہو رہی، آپ نہیں اس کو روک سکتے تو وہاں پہ بیٹھو مت، آپ وہاں سے نکلو، فوری نکلو. یہ بات حدیث میں بتائی گئی. منکر والحافظون لحدود اللہ، اب یہ پورے احکامات دینے کے بعد ایک باؤنڈری کھینچ دی گئی آپ کو. کیا ہے؟ یہ اللہ کے حدود ہیں، اب اس کے اندر تم کو رہنا ہے. جو بھی کرنا ہے اللہ نے ایک حدود دے دی ہے آپ کو، یہ حدود میں رہ کے تم کھاؤ پیو سب کچھ کرو، اچھی چیزیں منع نہیں کی اللہ نے، لیکن حدود کو نہیں توڑو. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے. دل کا حدود اللہ قرآن میں بار بار آیتیں آتی ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کو مت پھاندو، مت توڑو. اور وہاں ہے حفاظت کرنے والے اللہ کے حدود کی، توڑنے والے نہیں، حفاظت کرنا ہے. حفاظت کے معنی کیا ہے؟ کوئی دوسرا بھی کر رہا ہے تو آپ کو محافظ بنا، اس کو روکنا ہے، باؤنڈری کراس نہیں ہونا. والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اب پھر آئیے آیت نمبر 111 کے اوپر. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے خرید لیا جنت کے بدلے میں. اب یہ سب بولنے کے بعد اللہ آخری آیت کا جملہ کیا ہے؟ وبشر المؤمنین، اے نبی اب ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دے دو. سودا ہو گیا، اب ختم، فائل کمپلیٹ ہو گئی، اب فائل پوری ہو گئی ہے.
تلکا حدود اللہ بول کے اللہ کیا بولا؟ اب اس کے بعد وہ بشر المومنین، اب وہی ان اللہ اشترا جن سے ہم نے جان و مال کا سودا کر لیے ہے نا، اب یہ ان کو ہم جو نا جو ڈیوٹی دیے ہیں، اب اس کے بعد اللہ بول دیا کہ اب ہمارے ایمان والے بندوں کو آپ بشارت دے دیجئے جنت کی، اب فائل بند ہو گئی، بس ختم، اب جب سے آپ ہمارے مرے دن تک عمل کرتے رہو، مرنے کے بعد سیدھا آپ کو جو ہے پھر جنت۔ بشر المومنین، یہ ہے دو آیتیں، آیت نمبر 111 112 کھلی ہوئی آیات ہیں، بڑی آسان آیات ہیں ہم کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس کے اوپر سننے اور بولنے سے زیادہ اس کے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا رب۔